جب تک یاد رکھے گا اسلامی قوانین نہیں آ جاتے، ٹھیک ہے، اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے نہیں ہو جاتے، جب تک ہاتھ کاٹے نہیں جاتے، جب تک کوڑے مارے نہیں جاتے، جب تک سنسار نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہ بے حیائی بہت زیادہ پھیلتی رہے گی۔ ہم کہتے تو ہیں کہ یار اگر پٹھانوں کی طرف چلے جائیں یا افغانستان، بڑا ظالم زمان ہے، بڑے ظالم لوگ ہاتھ کاٹتے ہیں، جی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن حقیقت یہ بالکل لوگ صحیح کر رہے ہیں، بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ میں پرسوں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ جب یہ یہود النصارہ نے سوچا کہ اب مسلمانوں کی تہذیب پر، تمدن پر ڈاکہ ڈالا جائے، انہوں نے کہا کہ عورت کی گود سے شروع کیا، عورت کی گود سے شروع کیا، کیونکہ ان عورتوں کی گود سے جو بچہ نکلتا وہ جرنیل بنتا، مجاہد بنتا۔ انہوں نے کہا اس کی گود سے شروع کرو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ حملہ کرتے ہیں نا تو اس چیز کا پہلے احساس دلاتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے پردے والی عورت کا ایک فوٹو بنایا اور ادھر ایک آدھے کپڑے والی عورت کا فوٹو بنایا، اور کیا ٹائٹل لکھا کہ یہ قید میں رہنے والی عورت اگر یہاں آ جائے تو اس کو آزادی ملے گی، مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی۔ ایک احساس بیدار کرنے کے لیے انہوں نے پکچر بنائی، اور اس پر انہوں نے این جی اوز کا سہارا لیا۔ این جی اوز گئی آپ کو سامنے، ٹھیک ہے، پھر ملک تباہ و برباد ہوتا رہے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ عورت کی گود پہ حملہ کر دو، پردے کو تماشا بنا دو۔ وہ عورت اپنے مرد سے ڈرتی ہے، اس کے حکم کے خلاف نہیں جاتی۔ ہماری تو سوار ہو جاتی ہے نا، ان کی نہیں ڈرتی، ان کی تو نیڑے ہی نہیں آتی۔ ان کو پتہ ہے ہمارا مرد قوی ہے، ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پیار دیتا ہے، محبت دیتا ہے، یہی ہے، جائز ضروریات زندگی کا خیال رکھتا ہے۔ یہاں تک تو اسلام کہتا ہے، لیکن یہ تو اسلام نے کہیں نہیں کہا نا کہ آپ آدھے کپڑوں میں اپنی عورتوں کو باہر لے جاؤ۔ اسلام نے کبھی اس چیز کی آپ کو نہ دعوت دی نہ حکم دیا۔ تو ان این جی اوز نے یہود النصارہ کے مشن پر عمل کیا، تو ایک احساس کم طریقہ ایک لیکچر لے کر آ گئے۔ اب ہمارے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے، ہم دوسروں کی طرح ہم احساس میں مبتلا ہوتے تو یار ہائے ہمارے پاس ہوتی۔ یہ احساس بیدار کرنا تھا، اور یہ احساس بیدار کرنا گناہ کی طرف راغب کرنا تھا، اور وہی ہوا کہ دیکھو ان کے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ہے، تم اگر ایسا کر لو تو ایسا ہو جائے گا، ویسا کر لو تو ویسا ہو جائے گا۔ تو جب اس طرف آئے پھر آپ نے دیکھا کہ وہیں پر دو کمیونٹیاں بن گئی، طالبان میں بھی، افغانستان میں بھی اگر بات کریں، وہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں ہم انہی روایات پر چلیں گے جو قرآن میں قانون آئے۔ اب انہوں نے وہاں پہ طالبان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے، ان کے لباس میں آئے بھی ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم اس کو جھٹلاتے نہیں، آئے ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے انہوں نے جو وہاں پہ معاشرہ تشکیل دیا تھا، اور آج تک وہ اس چیز سے لڑ رہے۔ ٹھیک ہے، افغانستان کا وہ جو شہر مزار شریف، اگر آپ اس کے متعلق پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی شخص بغیر داڑھی کے نہیں جا سکتا تھا، وہ نائیوں کو مارتے تھے اگر کسی نے شیو کروا لی یا کر دی، وہاں پر ان کے گالوں کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ یعنی اس قدر وہ سخت اس معاملے میں کہ مرد ہو، مرد بن کر دکھاؤ نا۔ عورتیں بے پردہ نہیں نکل سکتی تھی، اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن پردہ کر کے نکلو نا، انہوں نے اس چیز کو رائج کیا۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کی نگاہوں میں کھٹکا کہ اگر ہم نے ان کو احساس کمتری مبتلا نہ کیا تو ان کی گود سے نکلنے والے سب مرد مجاہد ہوں گے۔ تو احساس کمتری کو بیدار کیا گیا، این جی اوز اس میں سامنے آئی، اور آج آپ دیکھیں کیا حال ہو چکا ہے۔